حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت حارثہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ محترمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا غزوے کے اندر شہید ہو گیا، تو کیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تو پگلی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ایک نہیں بنائی، اگر وہ ایک جنت میں نہیں ہوگا تو دوسری جنت میں ہوگا، اگر دوسری میں نہیں ہوگا تو تیسری میں ہوگا، اگر تیسری میں نہیں ہوگا تو چوتھی میں ہوگا۔ فرمایا تم پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جنگ بدر کے اندر مسلمان تھے اور جو صحابہ نے حضور کے نام پر قربانیاں دیں تو وہ جنتی تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی تکلیفیں دیتے تھے، بہت ہی ایذائیں دیتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اکٹھے ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، صحابہ ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن ہمارے اندر ایمان کی طاقت بہت ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، صحابہ نہیں، ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ تیسری بار پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر علالت پر بیٹھے ہیں اور اپنا چہرہ قبلہ روح کی طرف کر دیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ دعا کر رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے، ابو بکر بشارت ہو، اللہ نے ہمیں نصرت عطا فرما دی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، یعنی اپنی رب کے بارگاہ میں تم دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پے در پے فرشتوں کے ذریعے فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے نظارہ کہ جو جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی، سب سے پہلے 1000 فرشتہ آسمان سے نیچے اترا، اس کے بعد 3000 فرشتہ زمین پر اترا، اس کے بعد 5000 فرشتہ زمین پر اترا۔ اس وقت جو شیطان تھا یہ سراکۂ لشکر کفار میں موجود تھا، یہ کفار کے ساتھ تھا۔ اس نے جب آسمانی مدد دیکھی تو یہ کہنے لگا، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ کہنے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں نے 2 فوجیں اتاری تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل دوڑا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہوا کیا، جنگ بدر کے اندر کفار نے حملہ کرنا شروع کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسلمانوں کو حکم فرما دیا، فرمایا صحابہ تمہاری تعداد کم ہے
اگر تم نے حملہ کرنا ہے تو اکٹھے ہو کے حملہ کرنا ہے۔ اب مسلمانوں بھی حملہ شروع کر دیا۔ جب دست بست جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تو وہ مرغوب ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو فرشتے نمایاں ہوئے تھے، اگرچہ ان کے افعال نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کے کام نظر آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کو دیکھا، کسی کے ناک پر ضرب لگی ہے، کسی کے ماتھے پر ضرب لگی ہے، کسی کے چہرے پر ضرب لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں جو صحابہ تھے، صحابہ کی تعداد کم تھی لیکن ان کے اندر ایمان کی طاقت بہت تھی۔ وہ بے سر و سامان لڑے، کچھ اس طرح سامان والوں سے، بے سر و سامان لڑے، کچھ اس طرح سامان والوں سے ان کے ہاتھ رکتے تھے، نہ خودوں سے نہ ڈالوں سے۔ ان کے اندر ایمان کی طاقت اور چاشنی اتنی تھی کہ وہ 313,000 کے لیے کافی تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک میں بات کرتا چلوں۔ ایک حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جن کا نام حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، یہ حضور سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میری بات سن لو کہ 2 ہجری کو ہم نے بدر کے مقام پر جنگ کرنی ہے، تو آپ نے فلاں جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جانا ہے اور وہاں سے ہم بدر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب جو حضرت افرا ہیں، ان کا کام تھا تجارت کا، یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اس میں سے جو زمین سے مال نکلتا تھا وہ لے کر تجارت کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو گھر میں آ گئے اور آ کر انہوں نے بات کی۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس کا نام حضرت معاذ اور معوذ تھا۔ بڑے کا نام معاذ تھا اور چھوٹے کا نام معوذ تھا۔ اپنے بیٹوں کو آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 ہجری کو تم نے ہمارے ساتھ جنگ بدر کے اندر جانا ہے، تو میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، میں بیمار رہتا ہوں، تو کیوں نہ تم میری جگہ پر چلے جاؤ۔ ابھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ اپنے باپ کے فرمان پر راضی ہو گئے۔ اب ان بچوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی تلواریں پکڑی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، اپنے باپ سے اجازت لی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جہاں پر صحابہ اکٹھے تھے وہاں پر وہ بچے آ گئے، تو حضور علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کے ساتھ بدر میں جانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری تو ابھی عمر ہی بہت کم ہے، تم نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ فرمایا آپ کی عمر کم ہے، تم نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے آپ ایسا کریں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کروا لیں، اگر تو ہم جیت گئے تو پھر ہمیں جنگ کے بدر کے اندر لے جانا، اور اگر ہمیں نہ جیتے تو ہمیں نہ لے کر جانا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے دکھاؤ۔ اب جو چھوٹا تھا معوذ، وہ اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا بھائی آج حضور علیہ السلام کے سامنے تم نیچے ہو جانا، میں تمہارے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ہمیں جنگ بدر کے اندر لے کر چلے جائیں گے۔ اب ہوا کیا کہ جو چھوٹا تھا اس نے اپنے بھائی کو پکڑا، نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔
حضور علیہ السلام ان کو جب دیکھا مسکرا پڑے، فرمانے لگے ان کے اندر اتنی چاشنی ہے، اتنی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان کو ساتھ جنگ بدر کے اندر لے کر چلے گئے تو وہاں پر جا کر خیمے لگا لیے گئے، صف بندی ہو گئی، تو باری باری صحابہ کرام تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے بچے تھے تو یہ دوڑے دوڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آئے۔ تو یہ سپہ سالار تھے، صحابہ کو آگے چلا رہے تھے۔ ان کو آ کر کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کا بتائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابو جہل وہ ہے جو پورے لشکر کا سپہ سالار ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا تم نے کہنا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے ان کو برا بلا کہتا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے وہ جو گھوڑے پر سوار ہے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، لے کر اس کے قریب گئے اور انہوں نے جاتے ہی اس گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ اب وہ گھوڑا جو تھا وہ زمین پر گرا، تو ان میں سے حضرت معاذ نے ابو جہل پر وار کیا۔ اس کی گردن پر جب تلوار لگی تو اس کی گردن جو مکمل نہیں کٹی، وہ زمین پر آ گرا۔ اتنے میں کفار کی نظر جب ابو جہل پر پڑی، دیکھنے لگے کہ ابو جہل نظر نہیں آ رہا۔ جب دیکھا تو وہ زمین پر گرا ہے، وہ خود بھی زخمی ہے، اس کی سواری بھی زخمی ہو چکی ہے۔ اب حضرت ابو جہل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اکرمہ ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے باپ کو ان چھوٹے بچوں نے زخمی کر دیا ہے، تو اس نے حضرت معاذ کے بائیں بازو پر وار کر دیا۔ اس نے تلوار پکڑی اور آ کر حضرت معاذ کے بازو پر ماری۔ لیکن قربان جائیں ان بچوں کی بہادری پر کہ حضرت معاذ جو تھے وہ جسم سے ان کا بازو جدا نہیں ہوا، مکمل نہیں کٹا، ساتھ لٹک رہا تھا، لیکن ان کے اندر ایمان کی چاشنی اتنی تھی کہ انہوں نے وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور دیا اور جسم سے وہ بازو بھی جدا کر دیا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی خاطر لڑ رہے تھے، وہ خلل پیدا کر رہا تھا، تو انہوں نے وہ بازو بھی اپنا جدا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل بڑا زخمی ہو چکا ہے اور بہت خون اس کا بہہ رہا ہے، یہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری عمریں ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ تو قوم کا فرعون ہے، اس کو تم نے کیسے قتل کر دیا؟ کہنے لگے حضور ہم نے قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تسلی کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان بچوں کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح کہ واقعی ان بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود ان بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہاں جا کر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی اس کے سانس کچھ باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کے ناک اور اس کی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے دیکھا تمہیں اللہ نے کتنا رسوا کیا ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا، کہنے لگا کہ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں کہ میں قتل ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ مجھے کسان کے بچوں نے قتل کیا ہے، مجھے کسان کے بچوں نے آ کر قتل کر دیا ہے۔
اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، اس کے کچھ سانس باقی تھے، آپ نے سر پر ماری، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ابو جہل کو مار دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر خبر دی، یا رسول اللہ میں نے اسے باصرِ جہنم کر دیا ہے، اس کو میں نے مار ڈالا ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اس کی لاش پر آئے، جب اس کو آ کر دیکھا تو فرمانے لگے یہ امت کا فرعون تھا، یہ امت کا فرعون تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد، جتنے مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد جو تھی وہ 14 تھی، ایک روایت میں آتا ہے 13 تھی اور ایک روایت میں آتا ہے 14 تھی۔ تو جو کفار کی تعداد تھی وہ 70 تھی۔ اب دیکھیے ادھر 313 تھے تو ادھر 1000 کی تعداد تھی، تو مرے کے کون سے؟ کفار کے، ان کے 70 آدمی مرے، تو ان میں سے 70 حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ان کو قید کر لیا تھا۔ تو ان میں سے جو مر گئے تھے ان میں سے 24 جو تھے، حضور علیہ السلام نے ایک گڑھا کھدوایا اور فرمانے لگے کہ ان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ 24 جو کفار کے تھے مقتول، ان کو ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی غزوہ میں جاتے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا تو حضور علیہ السلام اس غزوہ کے اندر ہی 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی 3 دن اس غزوہ کے اندر ہی رہتے تھے، اس کے بعد وہاں سے سفر کرنا شروع کرتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر چلے گئے اور اس گڑھے پر جا کر کہنے لگے کہ اے کفار، اب تم تمنا کرتے ہوگے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتے، اب تم تمنا کرتے ہوگے کہ کاش ہم مٹی کے بتوں کی عبادت نہ کرتے بلکہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے۔ تو اتنے میں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کیا یہ مردار آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ جتنی بات یہ سن رہے ہیں اتنی تم بھی نہیں سن رہے، جتنی بات یہ سن رہے ہیں اتنی تم بھی نہیں سن رہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی قبر پر جا کر دعا کریں، ان کو سلام کریں، وہ ہمارا جواب دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مکمل ہو گئے۔ جب بندہ فتح پاتا تھا تو جو تلواریں ہوتی تھیں، جو ان کا لباس ہوتا تھا، جو ان کی سواریاں ان کی ہاتھ میں آ جاتی تھیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کافی مال غنیمت اکٹھا ہوا، تو 70 جو تھے وہ قیدی آپ نے قید کر لیے تھے۔ اب ان کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، فرمانے لگے صحابہ یہ بتاؤ اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے، تو حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا القاب اب یہاں پر صادق آئے گا۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو دیکھیے، وہ معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ حضور کو مارنے کے لیے آئے تھے، اور جن قیدیوں کے پاس لباس نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لباس بھی عطا کیا، ان کو لباس عطا کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، فرمانے لگے صحابہ اب یہ بتاؤ کہ ان قیدیوں کا کیا کریں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، شاید یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں ان قیدیوں کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو مانا، فرمانے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس فدیہ لے لیتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے 1000 سے لے کر 4000 تک ان سے درہم لیے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ جن کے پاس درہم ہی نہیں تھا لیکن وہ لکھنے کا کام جانتے تھے، پڑھنے کا کام جانتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم کو اس وقت آزاد کر دیا جائے گا جتنے ہمارے پاس صحابہ ہیں وہ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، آپ نے ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھانا ہے، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم